سر میتھڈز آف کمیونیکیشن، سوری سر یہ کمیونیکیشن میڈیا. چلو لیٹس اسٹارٹ. جہاں یہ لسٹ ہے اس نمبر کر لیا کرو، ٹھیک ہے؟ سب نمبر کریں اس کو، کتنے پریشان ہوتا ہے یاد کرنے کے لیے. اوکے رائٹ، یہ ٹاپک ہے کیا؟ یہ ڈفرنٹ سچویشنز ول لینڈ دمسیلز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ول ریکوائر a different choice of communication medium. The types of communication, the types of medium include. اب یہاں جو ہے یہ میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا گیا، اوپر لکھو تاکہ کلیئر ہو. یہ 2.4 میں ورنہ کنفیوز ہو گیا، یہاں جو ہے وہ میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا. یہ بک میں ہی فالٹ ہے، اس میں نہ آپ کا قصور ہے نہ میرا. تو پہلے انہوں نے میسج کو میڈیم کہا گیا ہے. اس ٹاپک میں اگر وہ چیز اپلائی کرو تو الٹی ہو جاتی ہے. اس ٹاپک میں 2.4 میں جب سوال آتا ہے وہ خود ہی وہاں سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے فی الحال یہ کرو کہ اس ٹاپک میں 2.4 میں میڈیم کو چینل ٹریٹ کیا گیا ہے. تو ٹیلی فون کے ذریعے پیغام بھیجنا، ٹیلی کانفرنس کے ذریعے، فیکس کے ذریعے. تو میسج ہم لکھیں گے، میڈیم ہم لکھیں گے، اور پھر ذریعے کے ہم ذریعے بھیجیں گے. تو سمپل کامن سینس ہے، پہلے بتایا تھا کہ سینڈر فیصلہ کرتا ہے. دا سینڈر ہیز ٹو ڈیسائیڈ کہ which channel he should choose to send his message to the receiver. So there are plenty of choices to make. پہلا ٹیلی فون بہتر کیا ہے، کب استعمال کیا جائے؟ آئیڈیل فار، آئیڈیل کا مطلب ہوتا ہے بیسٹ فار انفارمل اینڈ سم فارمل. یہ میں نے پہلے بھی لکھوایا تھا، کیونکہ آپ نے ایگزام دینا یو ہیو ٹو گو بائی دا بک. ورنہ میں نے بتایا تھا ہر جو چینل ہے وہ فارمل انفارمل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، لیکن بیکاز ایگزام دینا ہے آپ نے، یو مسٹ گو بائی دا بک. تو وہ ٹیلی فون کے لیے بتا رہے ہیں کہ انفارمل کے لیے تو بیسٹ ہے نا یار، جب آپس میں 2 سے یار بات کر رہے ہوں. اور کسی سارے بچے میوٹ کریں مائکرو فون اپنا یار، کوئی آواز نہ ہے مجھے. اور کسی حد تک فارمل کے لیے بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ گو بائی دا بک، کیونکہ ایم سی کیوز وہ اسٹرکٹلی بک کے مطابق مارک کرتا ہے. وہ ٹیلی کانفرنس کا مطلب کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل ابھی اسکائپ پر آ جاؤ، آپ واٹس ایپ پر بیک وقت آپ ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے یار؟ تو کانفرنس کا مطلب ہوتا ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ بیک وقت بات کریں. ٹیلی مطلب ٹیلی فون پر، واٹس ایپ پہ کر لو نا یار، 3-4 بندے بیک وقت کر لو، یا آپ نیٹ پر میسنجر پہ کر لو یا اسکائپ پہ کر لو. اور یہ بہتر کب استعمال ہوگا؟ یہ ذریعہ کب استعمال کرنا بہتر رہے گا؟ when more than 2 individuals in remote کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دور افتادہ علاقے need to share a telephone conversation often used for internal communication and sometimes for external. دیکھو پہلی بات، یہ ذریعہ کب استعمال کرو گے؟ جب دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوں اور بیک وقت کانفرنس کریں نا. اب اسکین کے 2-3 فلور ہیں بس. فار ایگزامپل اگر 40 فلور کی آپ کی بلڈنگ ہے تو بار بار اوپر نیچے تو نہیں آ سکتے نا یار. کیا پتا ایک بندہ بیٹھا آپ کو 10 فلور پہ، ایک بیٹھا ہو 35 فلور پہ، پھر تو کانفرنس پہ لے لو آپ. بیک وقت ایک سے زیادہ لوگ ٹیلی فون پر بات کر رہے ہیں. ٹیلی کانفرنس کب استعمال ہوگی؟ جب دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے ہوں، جب ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھے ہوں لیکن بہت ہائی رائز بلڈنگ ہو، تو کل ٹیلی کانفرنس کر لو آپ. فیکس کیا ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں معلوم تو بھائی فیکس ایسے سر ہی ایک ہے کوشچن جیسے، ہاں پوچھو. سر ٹیلی کانفرنس اور ٹیلی فون میں پھر کچھ ایسا ڈفرنس تو نہ ہوا نا؟ چونکہ سر ٹیلی فون میں بھی 2 سے زیادہ انڈیویجول سر بات کر سکتے ہیں، اور ریموٹ ایریاز میں بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ انفارمیشن بھی شیئر کرتے ہیں. بیک وقت ایک سے زیادہ لوگ بات کر سکتے ہیں ٹیلی فون میں بیک وقت؟ یس سر. کیسے بتاؤ؟ سر بتاؤ نا کیسے. کانفرنس کال لگا کے. تو وہ تو کانفرنس ہوگا تو ہوگی نا یار. ٹیلی کانفرنس کا مطلب یہ کانفرنس ہوگا نا، اگر کانفرنس کی فیسلٹی ہے اس فون میں. تو وہی تو پڑھے ہیں ٹیلی کانفرنس. کانفرنس کا مطلب ہی عام ٹیلی فون میں فیسلٹی نہیں ہوتی. وہ اگر ماڈرن ٹیلی فون ہے اس میں کانفرنس کی ہو سکتی ہے. اسے ایگری کرتے ہیں سارے کہ نہیں؟ یس سر. فیکس کیا ہوتا ہے بھائی؟ کسی کو معلوم ہے فیکس کا؟ نہیں معلوم. ای میل کا سب کو پتا ہے. تو ای میل میں یو ٹائپ اینڈ دین یو سینڈ، یو کلک سینڈ، ایسے ہی ہوتا ہے نا ای میل میں.
اب اگر میں کہوں جو آپ نے ای میل لکھی ہے ایسا کرو ابھی لکھو نا اس کو پیپر پہ لکھو, آپ نے کہتے میں پیپر پہ لکھ دیا لیٹر یار, میں کہتا ہوں ایک فیکس مشین لاؤ بازار سے, ایک الگ مشین ملتی ہے, الگ مشین لے آتے ہو پرچیز کر رہے ہو تو اس کا اپنا ایک نمبر ہوتا ہے جیسے آپ کا ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے. جو لیٹر آپ لکھتے ہو ضروری ہے کہ اگر آپ فیکس کر رہے ہو دوسرے بندے کے پاس بھی فیکس مشین موجود ہو. تو جو لیٹر آپ نے ای میل کرنا تھا آج آپ فیکس کرنے جا رہے ہو, آپ لکھتے ہو اور وہ لیٹر کو انسرٹ جیسے آپ سکین نہیں کرتے ہو, پیج سکین فوٹو کاپی کرتے ہو, ایسے مشین میں آپ انسرٹ جگہ بنی ہوتی انسرٹ کرتے ہو تو وہ مشین اس کو رول کرتی ہے اپنے اندر میں سے, تو وہ سارا جو لکھا ہوا کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو کاپی کر لیتی ہے, اس کو دوسرے بندے کے فیکس مشین میں بھیجتی ہے, اس کی فیکس مشین وہ کانٹینٹ ریسیو کرتی ہے اور اس کو دوبارہ پرنٹ کر کے باہر نکال دیتی ہے. تو فیکس میں بیسیکلی ہارڈ کاپی لیٹر انسرٹ اپنا ہوتا ہے اس میں مشین میں, اور پھر دوسرے اینڈ سے بھی ایک ہارڈ کاپی پہ نکل آتا ہے. ای میل میں سافٹ کاپی آپ بھیجتے ہو, سافٹ کاپی اس کے پاس جاتی ہے. تو اگین فار ایگزامپل آپ نے ٹکٹ بک کرائی ہے یار ٹریول ایجنٹ سے, تو فیکس کر دے گا اگر آپ کو فیکس مشین ہے, ورنہ عام طور پہ آپ کو واٹس ایپ کر دیتے ہیں. وہ copies of documents and need sending to a different physical location اگر بھیجنی ہے آپ نے. note that faxes have largely been superseded, مطلب کیا ہوگا replaced by the sending of emails with electronic, کیونکہ اسے پیپر بچتا ہے نا, سمجھا رہے ہیں, اسے پیپر بچتا ہے اس سے. اور لیٹر سے آپ کو پتا ہے لیٹر کیا ہوتا ہے, فارمل ایکسٹرنل کمیونیکیشن دیٹ ریکوائرز آڈٹ ٹریل, کیا آتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے ثبوت, لیٹر سے ثبوت بھی کریٹ ہو جاتا ہے نا. تو یہ سارے ذریعے ہیں نا, اب آپ نے استعمال کرنے, the best person is you and you have to judge and decide what's the most appropriate channel that you have to choose to send your message to the recipient. ایڈورٹیزمنٹ ساری شام آپ بیٹھتے ہو ٹی وی کے سامنے, اشتہار چل رہے ہوتے ہیں, یس اگر آپ نے اشتہار دینا آپ کی مرضی ہے, اخبار میں دو, موبائل کے ذریعے بھجواؤ, ٹی وی کیبل پہ چلواؤ, باہر بل بورڈ پہ لگوا دو, ساری ایڈورٹیزمنٹس ہیں. تو کمپنیز میسج کم بھیجتی ہیں, کمپنیز اشتہار چلواتی ہیں ٹیلی ویژن پہ, ریڈیو پہ, باہر, کیونکہ زیادہ عوام دیکھتی ہے اس کو, خرچہ بھی زیادہ آتا ہے لیکن ریٹرن بھی زیادہ آتا ہے. ڈیزائن پرائمرلی فار ایکسٹرنل انڈیویجولز, مطلب عوام. ویڈیو کانفرنس اگین واٹس ایپ پہ کر لو نا, ابھی اپنے واٹس ایپ میں جو دیکھو لکھا ہوگا ٹیلی فون کا نشان بنا ہوگا پلس, کانفرنس کرو سا ویڈیو بھی آن کر دو. اسکائپ کیا ہے, ایک وقت میں اوپر ٹیلی میں خالی آواز آتی, تصویر نہیں آتی, یہاں آواز بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے اور ویژول بھی ہے نا. An upgraded version of teleconferencing that includes vision with the voice, frequently used for internal meetings between groups and employees. Again, اگر مجھے بھی سر شجاع بلاتے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا سر لیٹس ہیو اے ٹیلی کانفرنس, وہ کہیں گے یار 2 سیڑھیاں نیچے بیٹھے ہو, آؤ نا اوپر خود آؤ. یہ تب استعمال ہوتا ہے جب بلڈنگ ہائی رائز ہو یا الگ الگ برانچز بنی ہوں, تب یہ فیسلٹی استعمال آتی ہے. اگر آپ قریب بیٹھے یو گاٹ ٹو گو دیئر, ٹھیک ہے سر. ہاں جی. سر سپر سیڈ کا آپ نے کیا مطلب بتایا تھا؟ ریپلیسڈ. اوکے سر. آگے آ جاؤ, ڈرائنگز, گرافس, چارٹس, یہ پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اگر میں پڑھا رہا ہوں آپ کو, میں بھی اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے یہ ذریعہ استعمال کر سکتا ہوں, بٹ ایٹ دا مومنٹ آئی ڈونٹ فیل دا نیڈ ٹو. لیکن اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں نا, آپ اسٹیٹس میتھس پڑھتے ہو, آئی ٹی اس میں ہوتے کہ نہیں ہوتے, یس یوز ٹو انہانس انفارمیشن اینڈ میک کمپلیکیٹ انفارمیشن ایزیئر. کوئی بندہ کیوں گراف بنائے گا, کوئی بندہ کیوں ڈرائنگ بنائے گا, تاکہ وہ اپنے جو سبق پڑھا رہا ہے اس کو مزید واضح کرنے کے لیے بتائے. تو کرو نا آپ اگر استعمال کرنا چاہتے ہو. فیس ٹو فیس, جب کلاس میں ہوگے ہم فیس ٹو فیس پڑھائیں گے, یہ بھی سینڈر ڈیسائیڈ کرتا ہے اپروپریٹ ٹو اے ملٹیٹیوڈ, مطلب ویرائٹی آف سچویشنز occurring both internally and externally, formally. Examples might include a formal internal employee. Appraisal کیا ہوتا ہے, لکھ لو promotion کی میٹنگ, یہ مثال ہے, اس کو یاد نہیں کرنے بیٹھ جانا. اس کا سمپل بس یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیس ٹو فیس بہتر رہے گی کہ نہیں بہتر رہے گی. میمورینڈا لکھا ہے, میمورینڈا کیا ہوتا ہے, میمورینڈم کی جمع ہوتی ہے, اور کیا مطلب ہوتا ہے, کوئک ریمائنڈرز یا انفارمل ٹائپ آف لیٹر کہلاتا ہے. یہ نارملی ریسٹرکٹڈ ٹو انٹرنل, وجہ کیونکہ انفارمل لیٹر ہوتا ہے. بچوں آپ نے اسکولوں میں لکھا ہوا ہے نا لیٹر,
آپ لکھتے ہو سینڈرز ایڈریس, ریسیورز ایڈریس, ڈیٹ آ گیا, سیلیوٹیشن آ گئی, پھر باڈی آتی ہے, پھر کمپلیمنٹری آتا ہے, فلاں 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 ایکسیٹرا, ٹھیک ہے. لیکن اگر میرے پرنسپل مجھے ای میل کر رہے ہیں, وہ تو سارا کچھ نہیں, جو آپ کی ای میل آتی ہے. کیا اگر میرے باس مجھے ای میل کرتے ہیں, میں ای میل کو کہہ سکتا ہوں الیکٹرانک لیٹر, کہہ سکتا ہوں؟ جو باس مجھے ای میل بھیجتے ہیں یار, خط تو وہی ہے جو پیپر پہ آپ لکھ کے بھیجتے ہو خط. یس سر. جو ای میل ہم کر رہے ہیں, کیا میں ای میل کو الیکٹرانک لیٹر کہہ سکتا ہوں؟ ہاں بھائی کہہ سکتا ہوں, نہیں کہہ سکتا ای میل؟ میوٹ کرو سارے بچے. یار ای میل پہ جو لکھا ہوا ہے, ای میل پہ وہ کاپی کر کے پیپر پہ لکھ دو, لیٹر بن جائے گا. یس سر. جو لیٹر پہ لکھا ہے وہ کاپی کر کے ای میل میں لکھ دو, وہ بھی تو الیکٹرانک لیٹر, ای لیٹر ہی ہے نا. یس سر. ادارے کے اندر جب امپلائیز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ بھی ایک طرح کے الیکٹرانک لیٹرز ہیں, لیکن اس میں بار بار نہیں لکھا جاتا سینڈرز ایڈریس, ریسیورز ایڈریس, اس میں بس مین بات لکھی جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں میمورینڈا, میمورینڈم کی جمع ہے. اور میمورینڈم کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے بھائی, کیا مطلب ہے میمورینڈم کا؟ لکھو انفارمل ٹائپ آف لیٹر. انفارمل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس میں سینڈرز ایڈریس, ریسیور ایڈریس نہیں لکھا جاتا, بس مین بات لکھی جاتی ہے, بس دیٹس اٹ. ڈن. آگے مثال آ رہی ہے آپ کا, اس کو ویسے چھوڑ دو بس. normally received to internal use for disseminating, مطلب spreading information to staff by management. That's it. آگے آ جاؤ. financial documents, یہ اس کو اردو میں لکھ لو یار, میں سمجھاتا ہوں, لکھو اس کو اردو میں, بک پہ لکھو. لکھو آرگنائزیشن کے اندر فار ایگزامپل ڈیلی سیلز رپورٹ, یا ڈیلی انرولمنٹس آ گئی آپ کی, یا ادارے کے باہر فار ایگزامپل ایف بی آر کو ریٹرنز بھیجنا, بینکس کو ڈیٹ پیمنٹس کی اپڈیٹ بھیجنا, یا ٹیکس ایڈوائزر یا لیگل ایڈوائزر کو فائنینشیل ریکارڈ بھیجنا. یہ سارے فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہیں, اور فائنینشیل ڈاکیومنٹس ادارے کے اندر بھی جنریٹ استعمال ہوتے ہیں, ادارے کے باہر بھی. اگر ابھی آپ کے فادر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں اکاؤنٹس والوں کو کہ مجھے بچوں کی فی ریکارڈ بھیجیں یار, دے مجھے, تو وہ انٹرنلی استعمال ہو رہے ہیں نا. تو ادارے کے اندر جو استعمال ہو رہے ہیں وہ انٹرنل مقصد کے لیے ہیں, ادارے کے باہر جو جا رہے ہیں وہ ایکسٹرنل مقصد کے لیے ہیں. تو میں کامن چیز کیا ہے, فائنینس. جہاں لفظ فائنینس آ جائے سمجھو منی, ایسا ڈاکیومنٹ جس پہ منی کے معاملات ہوں, پیسے کے معاملات ہوں. ای میل سب پتہ ہے ای میل کا کیا ہوتا ہے. ایگزامپل کیا لکھی ہے ابھی بتاؤ. ابھی انٹرنل استعمال کے لیے کیا آئے گا آپ کے یار, اکاؤنٹس آ گیا, آپ کے انرولمنٹ فی واؤچر آ گیا جو اکاؤنٹس والے دیں گے. اسکین کی مثال لے لو نا. انٹرنل استعمال کے لیے کیا آئے گا آپ کا, ڈیلی انرولمنٹس ریکارڈ آ جائے گا. اسکین کی مثال لو, ڈیلی انرولمنٹس ریکارڈ, وہ آ جائے گا. اور آپ کا ڈیلی جو ہے آپ کا انرولمنٹس آ جائیں گے. پھر آپ کا ڈیلی جو پانی آتا ہے, آپ کا یہ اسکین میں پانی آتا ہے روزانہ, ڈیلی پانی کا سپلائر کہہ لو, وہ ہو جائے گا. پھر آپ کا ڈیلی آپ کتنا بجلی کنزیوم کر رہے ہو, وہ میٹر پہ ریڈنگ آ جائے گی آپ کی. پھر آپ کا ڈیلی جو ہے وہ کتنا بچہ چھوڑ کے جا رہا ہے, وہ ریکارڈ آ جائے گا. ادارے کے اندر استعمال ہونے والے الیکٹریسٹی یوسیج ہے, گیس یوسیج ہے آپ کا, جو بھی روز مرہ کی بنیاد پہ کام ہو رہے ہیں آپ کے, اس کے بارے میں جو مالی معلومات ہیں وہ انٹرنل ہیں. اور باہر کون کہاں جا رہے ہیں, ایف بی آر کو آپ نے ریٹرنز فائل کرنے ہیں,
پھر آپ نے بینک سے کمیونیکیٹ کرنا ہے اگر آپ میں کوئی لینڈنگ ہے آپ کی. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ کے روزانہ سپلائرز آ رہے ہیں, اس کا آپ نے ریکارڈ بھیجنا ہے, بس یہ سپلائی کر رہے ہیں. ادارے کے اندر استعمال ہونے والے, ادارے کے باہر استعمال جانے والے, وہ تمام ڈاکیومنٹ جن کا تعلق پیسے سے ہے, وہ فائنینشیل ڈاکیومنٹس ہیں آپ کے یار. اور ای میل کیا ہے؟ سمپل ہے بھائی, ای میل کو انٹرنلی بھی استعمال کر سکتے ہو, ایکسٹرنلی بھی. ای میل اندر کے لیے کیا استعمال ہو رہی ہے؟ اسٹاف ٹو اسٹاف, مینیجر ٹو مینیجر, اسٹوڈنٹ ٹو ٹیچر, اسٹوڈنٹ ٹو کوآرڈینیٹر. اور باہر کہاں جا رہی ہے؟ اسکین ٹو آئی کیپ. آئی کیپ تو باہر ہی ہے نا, اسکین سے آئی کیپ جا رہی ہے. پھر اسکین اور کہاں بھیجے گا باہر؟ اسکین کے باہر بھی کتنے سپلائرز ہیں باہر, جتنے بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں, اے سی لگا ہے, ڈیسک ٹاپ پڑے ہیں, لیب بنی ہیں, جتنے بھی کنسٹرکشن ہوئی ہے, جتنا آپ کا باہر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں, اگین ٹیکس ایڈوائزر باہر بیٹھا ہے, لیگل ایڈوائزر باہر بیٹھا ہوا ہے, کنسلٹنٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں, سارے سپلائرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. جو کینٹین والا آتا ہے وہ چیزیں ساری باہر سے لیتا ہے. کوئی ہماری ویئر ٹیئر ریپیئر ہوتی ہے وہ ہم باہر سے بندے بلاتے ہیں. واپڈا باہر ہے, آئی ایس کو باہر ہے, سارا سی ڈی اے باہر ہے, تو ان کو بینکس باہر ہیں. جب باہر ای میل بھیجو گے ایکسٹرنل کمیونیکیشن, جب ادارے کے اندر ای میل جائے گی انٹرنل کمیونیکیشن. تو یہ جو ذریعہ ہے یہ دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی. سمپل. الیکٹرانک بلیٹن بورڈز کیا ہوتے ہیں؟ نوٹس بورڈ آپ نے پڑھا, نوٹس بورڈ کیا ہوتا ہے؟ اسکولوں میں نوٹس بورڈ لگے ہوتے تھے, سب گرین کپڑا لگا ہوتا تھا. یس, مقصد کیا ہوتا ہے نوٹس بورڈ کا؟ نوٹس بورڈ کا مقصد ہوتا ہے اس ادارے کے اندر جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں ان کو اطلاع دی جائے. جب اسکین آپ آؤ گے, یا پتہ نہیں ابھی تک آئے ہو کہ نہیں آئے ہو کیمپس میں فزیکلی, تو دیکھنا فرنٹ آفس میں رائٹ سائڈ پر ایک اسکرین لگی ہوئی ہے. سمپل مثال ہے, اگر آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہو سامنے لگی ہوتی ہے بڑی سی اسکرین, سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں, فلائٹ ٹائمنگ ایکسیٹرا. یس, یا آپ ریلوے اسٹیشن جاؤ, یس سر. یا آپ اسٹاک مارکیٹ چلے جاؤ, ٹریول ایجنسی چلے جاؤ, تو وہ کیا ہے؟ وہ الیکٹرانک بلیٹن. بلیٹن مطلب کیا ہوتا ہے؟ خبر. الیکٹرانک. آپ کا کرکٹ دیکھتے ہو یا کرکٹ کا؟ تو پہلے آپ کے خیال میں آپ تو پیدا بھی نہیں ہوں گے, آپ کی پیدائش سے پہلے مینول ہوتے تھے, بندہ بیٹھا ہوتا تھا باقاعدہ, وہ سکور چینج کرتا تھا. اب تو الیکٹرانک آ رہے ہیں بورڈز. بلیٹن کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. اب تو جو باہر آپ کے بل بورڈز لگے ہیں وہ الیکٹرانک آ رہے ہیں سارے, ایڈورٹیزمنٹ جو آ رہی ہیں. تو اگین دیکھو پڑھتے ہیں اس کو. often used internally for posting information such as instruction manuals. کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی, ڈاکٹر کے پاس, اس کا بھی ویٹنگ روم میں لگا ہوتا ہے, نمبر 1 نمبر 2 ایسے آ رہا ہے, وہ بلیٹن ہے, خبر دے رہا ہے آپ کو. بینکس میں لگے ہوئے ہیں. یس, would also be adopted for external use for keeping customers up to date with product offerings. یس, تو کمپنی باہر لگاتی ہے نا, اشتہار لگاتی ہیں باہر. تو عام طور پہ بلیٹن بورڈ ایک نئی شکل ہے نوٹس بورڈ کی, جو کہ اب الیکٹرانکلی چلتا ہے. کوئی سوال یہاں تک؟ یس, اینی ون؟ تو کیا پڑھا ہے ہم نے؟ یہ ہم نے سارے چینلز پڑھے ہیں جس کے ذریعے آپ اپنا میسج یا میڈیم یا پیغام دوسرے بندے کو بھیج سکتے ہیں. ڈیسیژن آپ نے ہی کرنا ہے. ڈن جی؟ یس, ہاں بھائی Yes, جائے سب sir. کو. موو آن, لیٹس اسپیڈ اپ. اگلا ٹاپک کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ 2.5 یونیورسلز یا کمپوننٹس. یا نام یاد کرو ایز اٹ از. انٹر پرسنل کمیونیکیشن. آپ کو ان باتوں کو ذہن نشین رکھنا ہے. دنیا کے جس کونے میں آپ جائیں گے, انہی رہنما اصول, سنہری اصولوں پر عمل کریں گے, تب ہی آپ کی انٹرپرسنل کمیونیکیشن کامیاب ہوگی. انہی کو ہم کہتے ہیں, آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا, ایک لفظ ہوتا ہے یونیورسل فیکٹ یا یونیورسل ٹروتھ. کیا مطلب ہوتا ہے ابھی اس کا؟ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. سر جو تبدیل نہ ہو سکے کوئی بات. مطلب یہ ہر جگہ اپلیکیبل ہے. مثلا ہر جگہ اپلیکیبل ہے. آر یو شور؟ پڑھا ہوا ہے اسکول میں آپ نے, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے یار یہ. Yes, sir. ہاں جی, سر جس کو یس سر, ڈینائی نہ کر سکیں. جیسے کہ اللہ از دی گریٹسٹ, یہ سر یونیورسل ٹروتھ ہے. ہاں, مسلمانوں کے لیے صحیح نا. یس سر, دا سن سیٹس ان دا ویسٹ. کوئی ایسے اصول, فار ایگزامپل اگر ہم سارے مسلمانوں کے لحاظ سے بات کریں, اللہ از ون, ایک ہی اللہ ہے بھائی. دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے تو یو ول سے اللہ از ون, ایسے ہوگا نا.
پھر آپ کہتے ہو the earth is round, ایسے ہی ہو گیا, ہر جگہ راؤنڈ ہی ہے نا بھائی. تو وہ حقیقت جو دنیا کے کسی کونے میں نہ بدلے وہ کیا کہلائے گی؟ یونیورسل ٹروتھ. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں 2.5 یہ یونیورسلز ہیں, دنیا کے جس کونے میں جاؤ گے انہی اصولوں پر عمل کریں گے, یاد رکھیں گے تو انٹرپرسنل کمیونیکیشن کامیاب ہوگی. اس کا ایک اور بھی نام ہے کمپوننٹس. Let's read on. A number of scholarly writers use a model called Universals of Communication to describe the various components of interpersonal communication. The model includes 10 components as follows. Source, receiver. Source کے ساتھ لکھو sender, receiver, recipient ہے وہی. آپ اپنا مائکروفون میوٹ کریں یار, کتنے بار میں کہتا ہوں میں آپ کو, کسی کی آواز نہ ہے مجھے. رائٹ, چلو آگے بڑھتے ہیں. پڑھتا ہوں اس کو. An interpersonal communication requires at least two persons. پہلے پڑھا ہوا ہے, وہ 4th چیپٹر آئے گا جب پڑھیں گے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کرتا ہے. ابھی فی الحال ہم انٹرپرسنل پڑھ رہے ہیں, تو انٹرپرسنل میں ایک بات ہوتا ہے, یو نیڈ اندر پرسن ٹو کمیونیکیٹ ود. ڈن. تو سینڈر یعنی کہ سورس کہا گیا اس کو یہاں, سینڈر کوئی, and the receiver. Furthermore, the universals model states that interpersonal communication needs to be two way. Two way کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ دو طرفہ. مطلب میں بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہوں اور ہم بھی آپ بھی کمیونیکیٹ کمیونیکیٹ کر رہے ہو نا. اب اس کا مجھے مطلب Yes, کون sir. بتائے گا آگے؟ فار ایگزامپل پبلک اسپیچ از ون وے اینڈ دیئرفور ناٹ کنسیڈرڈ انٹرپرسنل. کوئی بچہ ہے اتنا عقل مند جو اس کا مطلب بتایا مجھے؟ سر اس کا مطلب ہے جیسے پولیٹیشنز کوئی اسپیچ وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو اسپیچ کے دوران کوئی انٹرپٹ کر کے ان سے کوسچنس وغیرہ نہیں کر سکتا, تو وہ ون وے, اس میں آپ ٹو وے کمیونیکیشن نہیں ہو تو سکتی. جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے؟ سر وہ ڈائریکٹلی سر وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. کمیونیکیشن سر وہ کمیونیکیشن اس میں ریسیور کا رسپانس مسٹ نہیں ہے سر, وہ انٹرپرسنل نہیں ہوتی. اور جس میں مسٹ ہے سر وہ سورس ریسیور, وہ انٹرپرسنل ہوتی ہے. اچھا, اور کوئی اینی ون ایلس؟ اور کوئی بھائی, اینی ون ایلس؟ جو پبلک سپیچ ہوتی ہے, جلسہ ہو رہا ہے, جلسے میں تو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا. نے پہلے سے پڑھا ہے کہ سامنے والا بندہ اگر بول نہیں بھی رہا وہ پھر بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے نا, اس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے اس کو, وہ تو کمیونیکیٹ کر رہا ہے. ہاں بظاہراً دکھنے میں سامنے جو پولیٹیشین کھڑا ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہا ہے. حقیقتاً اگر بی سی کی نظر سے دیکھا جائے تو بی سی تو یہ کہتا ہے کہ بندہ کمیونیکیٹ نہ کر کے بھی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, تو سامنے والے بے شک خاموش بیٹھے ہیں وہ تو پھر بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. تو پھر یہاں کیوں لکھا ہوا ہے پبلک سپیچ؟ یہاں ان کا مطلب ہے جب بندہ ٹیلی ویژن پہ خطاب کر رہا ہو, پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم صاحب, تو وہاں سامنے نہیں بیٹھی ہوتی پبلک. پھر یا دیکھو جہاں پبلک بیٹھی ہے, جہاں سامنے آپ کا بندہ بیٹھا ہے کوئی, وہ آٹومیٹکلی کمیونیکیٹ کر رہا ہے, چاہے بول کے چاہے نہ بول کے. یہ جب ٹیلی ویژن پہ خطاب آتا ہے تو پھر سامنے کیمرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ ون وے ہے. جہاں آپ کے سامنے بندہ بیٹھ گیا وہ کبھی ون وے نہیں رہتی. یہ سمجھائیے بات. سیکنڈ, انکوڈنگ ڈی کوڈنگ پڑھا ہوا ہے ہم نے. انکوڈنگ کون کرتا ہے, ریسیور کے ریسیپینٹ؟ سینڈر کرتا ہے سر انکوڈنگ. سینڈر Sender, انکوڈنگ sir. کرتا ہے, اور ڈی کوڈنگ کون کرتا ہے؟ ریسیور. Receiver, یس. ریسیور. Interpersonal requires the message to be reduced to written or spoken form. انکوڈنگ کا مطلب یہ تھا اپنے پیغام کو ایک خاص شکل میں لانا, یاد ہے کہ نہیں یاد؟ sent sound or light waves then decoded by the receiver. یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ کہہ رہے ہیں جب بھی آپ دنیا کے جس کونے میں بھی ہو آپ کو ان اصولوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میں سورس ہوں, دوسرا ریسیور ہوگا, میں نے انکوڈنگ کرنی, دوسرا بندے نے ڈیکوڈنگ کرنی ہے. آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آگے آ جاؤ. کمپیٹنس اینڈ پرفارمنس کا مطلب کیا؟ یہ پیراگراف دیکھ رہے ہو آپ, کتنی لائنیں لکھی ہوئی ہیں؟ کاؤنٹ کرو ذرا. 6 لائنز ہیں. 6 سر. لفظ کافی لکھے ہوئے ہیں اس میں. سارے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ واضح نظر آ رہے ہیں نا؟ چلو شاباش, اب اس کو کراس لگا دو, سارے کو کراس لگا دو.
اب لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں, یہاں سے نہیں پڑھنا, جو میں لکھوا رہا ہوں یہ وہ پڑھنا ہے آپ کو. سر کدھر سے کراس کرنا ہے, ایک دفعہ ریپیٹ کریں. سارا کراس کر دو یار, اس کو چھوڑ دو اس کو. جو لکھو جو میں لکھوا رہا ہوں, شاباش. لکھو سینڈر اینڈ ریسیور بوتھ must have the knowledge of the language of communication bracket میں لکھو medium message and the way they disseminate or exchange that language or message to the receiver. bracket میں لکھو performance. بس یہ وہی ہے, میسج میڈیم اور چینل ہے یار, یہ انہوں نے ریفریز کیا ہوا ہے. یعنی کہ ایک جو سینڈر ہے اس کا وہ اہل ہو, وہ قابل ہو, وہ ہنرمند ہو, اس کو پتا وہ کیا لکھ رہا ہے یار, مطلب وہ کمپیٹنٹ ہو, وہ پوری اہلیت کے ساتھ اپنا پیغام لکھے. پرفارم مطلب پھر دوسرے تک پہنچائے نا, یہ وہی ہے, میڈیم اور چینل ہے. یہ آ گیا جو میسج اینڈ چینلنگ, یہ ریپیٹ ہو رہی ہے چیز, لیکن اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. Interpersonal communication involves the sending of a signal message to the receiver, whether by gesture, voice, visual touch. Channel is the medium through which, medium card likho, channel is the way through which, likho the route karo, R-O-U-T, route ya way through which message is conveyed. یہ وہی اوپر والی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ آ گیا جو نوائز پڑا ہوا ہے, نوائز. تو یہاں نوائز کیوں لکھا ہو, یہ بیسیکلی آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ سینٹر ریسیور ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں تو آپ نے اس بات کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ آپ کے کمیونیکیشن کے دوران نوائز بھی آ سکتی ہے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ دنیا کے کسی ایسے کونے میں ہو جہاں نوائز ہو ہی نہ, بھائی کس نہ قسم کی نوائز تو ہوگی بھائی, چاہے وہ فزیکل ہو, سائیکولوجیکل ہو, چاہے سیمانٹک ہو. پھر آپ نے اس بات کو بھی ذہن نشین رکھنا ہے, سیلف فیڈ بیک اور فیڈ بیک. پہلے پڑھا فیڈ بیک کون دیتا ہوتا ہے, ریسیور, اور سیلف فیڈ بیک, سیلف فیڈ بیک سینڈر خود دیتا ہے اپنے آپ کو. لکھ لو ساتھ کہ فیڈ بیک ہمیشہ ریسیور دیتا ہے اور سیلف فیڈ بیک سینڈر خود اپنے آپ کو دیتا ہے. یعنی کہ اپنا پیغام بھیجنے سے پہلے اور بھیجتے وقت وہ یہ دیکھے گا اور سمجھے گا اور اپنے آپ کو بتائے گا کہ میرا پیغام واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں. سمجھ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ تو میں بات کر رہا ہوں ابھی آپ سے, تو میں آپ کے ساتھ بات کرنے سے پہلے اور بات کرتے وقت یہ دیکھوں گا میں ٹھیک بول رہا ہوں, صحیح بول رہا ہوں, ریلیونٹ ہے, پریسائز ہے, اپنے آپ کو فیڈ بیک دوں گا. تو فیڈ بیک دیتا ہے ریسیپینٹ اور سیلف فیڈ بیک سینڈر. ڈن. کانٹیکسٹ, پس منظر, بیک گراؤنڈ, ایوری تھنگ اراؤنڈ یو. کانٹیکسٹ, اب اگین اب یہاں میں سینڈر ہوں تو while I'm speaking to you boys and girls, I have the context in my mind. میں نے تین چیز کانٹیکسٹ میں تمہیں بتایا تھا, ہر چیز ایوری تھنگ اراؤنڈ یو از کانٹیکسٹ. کانٹیکسٹ ریفرز ٹو دا اسپیسیفک ڈائنامکس. کا مطلب کیا ہوگا, تھنگز دیٹ چینج, جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں, بدلتے ہوئے صورتحال. دیٹ امپیکٹ, بدلتے ہوئے حالات امپیکٹ کرتے ہیں آپ کی کمیونیکیشن کو.
دے انکلوڈ. اب کیا چیزیں بدلتی ہیں؟ پہلا کیا لکھا ہے؟ فزیکل. فزیکل کے ساتھ لکھو پلیس. سوشل کے ساتھ لکھو پرسن. ٹیمپرل کے ساتھ لکھو ٹائم. پلیس پرسن ٹائم. تو بھائی میں یہاں سینڈر ایس کمیونیکیٹ کر رہا ہوں تو مجھے خیال رکھنا ہے میں کس جگہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوں سکینز میں، تو مجھے فارمل رہنا ہے. پرسن کن لوگوں سے مخاطب ہوں، بی سی پڑھا رہا ہوں تو دھیان کرنا ہے. ٹیمپرل کس وقت پڑھا رہا ہوں. پرسن پلیس ٹائم. تو دنیا کے جس کونے میں ہیں آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے، کانٹیکسٹ کو مد نظر رکھنا ہے کہ آپ کس جگہ کھڑے ہیں، کن لوگوں سے مخاطب ہیں اور کس وقت مخاطب ہیں. دیکھو فزیکل میں کیا لکھا ہے؟ دیٹ از ویئر دا کمیونیکیشن ٹیکس پلیس ایٹ اسکول، فنیرل یا آپ کا فنرل یا پارلر یا آفس. اسی کے مطابق اپنا اسٹائل بدلے نا آپ. سوشل یا سائیکولوجیکل، یہ نوائز نہیں ہے سائیکولوجیکل، یہ دھیان کرنا ہے کانٹیکسٹ میں آ رہی ہے. وہ سائیکولوجیکل نوائز تھی یا اور مطلب لے رہے ہیں سائیکولوجیکل کا. سوشل سائیکولوجیکل مطلب کن لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے. ڈائمینشن مطلب includes status, for example teacher pupil, culture and the roles and games people play. مطلب کس رتبے کے لوگوں سے مخاطب ہو آپ، کس طبقے کے لوگوں سے مخاطب ہو آپ. Temporal, the timing of the communication both in respect of the time of the day but also timing of the communication relative to other things. For example after the break کے بعد میں نے کیسے بات کرنی ہے. telling a joke بتاتے وقت کیسی بات کرنی ہے. یا بیڈ نیوز. تو آپ میں دیکھنا ہے وقت کیا ہے. تو اس وقت اس مڈ ڈے میں ہم کہتے ہیں we are not as fresh as we were early in the morning by 8. اور بچے بھی صبح سے پڑھ رہے ہیں تو اس وقت ذرا تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے. صحیح ہے. تو ٹائم کے مطابق آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے. یاد رکھو کمیونیکیٹر کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. فیلڈ آف ایکسپیرینس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے. دس ریفرز ٹو دی ریلیٹیو ایکسپیرینس آف دی پیپل ہو آر. یہ بھی لکھ لو، یہ بھی آسان اردو میں لکھو، چھوڑو اس کو. سینڈر اور ریسیور دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جس سے مخاطب ہیں یا دوسری پارٹی کہہ لو، جس سے مخاطب ہیں یا دوسری پارٹی، کیا ان جتنی تعلیم یافتہ یا تجربہ کار ہے کہ نہیں. اس کو بیک میں لکھو، اس کو ہم کہتے ہیں فیلڈ آف ایکسپیرینس. کہ میں جس سے مخاطب ہوں کیا وہ بھی میرے جتنا تعلیم یافتہ یا میرے جتنا تجربہ کار ہے، اتنا ایکسپیرینس ہے، تو پھر میں اس کو اپنے لیول پہ بات کروں گا. ورنہ I need to go down to their level. ہاں جی یس کیا پوچھ رہے ہو؟ سر ریپیٹ کر دیں. یس سینڈر اور ریسیور دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کیا دوسرا شخص ان جیسی تعلیمی قابلیت اور تجربہ رکھتا ہے یا نہیں. کہ میں لکھو فیلڈ آف ایکسپیرینس. کیونکہ اگر یہ فیلڈ آف ایکسپیرینس مختلف ہے تو پھر کمیونیکیشن سٹائل بدلنا پڑے گا نا. میں سمپل مثال دوں، آپ گھر جاتے ہو، آپ کے سرونٹس وغیرہ ہیں، میڈ ہیں، سرونٹس ہیں، اب وہ تو پڑھ لکھے نہیں ہے نا یار، تو آپ کو ان کے لیول پر جا کے بات کرنی پڑتی ہے نا. اور جب آپ اپنے سے بہتر سے بات کرتے ہو پروفیشنل اکاؤنٹنٹ سے، تو آپ کو بہتر سے بہتر انداز میں بات کرنی پڑتی ہے. تجربہ آپ کا، علم، تعلیمی قابلیت، ہنر، وہ آپ کو سامنے والے کے مطابق آپ کو ڈھلنا پڑتا ہے. ایفیکٹس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی اردو میں لکھو کہ جہاں آئی پی سی ہے مطلب انٹرپرسنل کمیونیکیشن، وہاں اس کا کوئی نہ کوئی اثرات لازمی ہوتے ہیں، چاہے اچھے چاہے برے. اور اس بات کو سینڈر ریسیور کو ذہن نشین کر لینا چاہیے.
جہاں آئی پی سی ہے وہاں اس کا کچھ نہ کچھ اثر لازمی ہوگا، چاہے اچھا چاہے برا. لہذا سینڈر ریسیور دونوں کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ان کے کمیونیکیشن سے اثرات لازمی مرتب ہوں گے، اور پھر ان کی مرضی ہے وہ جیسا مرضی اثر قائم کرنا چاہیں. بس ڈن. لاسٹ ایتھکس لکھو. جہاں آئی پی سی ہے وہاں کمیونیکیشن تو ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اخلاقی اصولوں کے مطابق ہے ہو رہی ہے. لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھا جانا رکھا جائے. یس ڈن. کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ اینی ون؟ یہ لاسٹ پوائنٹ ریپیٹ کر دیں سر پلیز. لیکن اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آئی پی سی میں اخلاقی اصولوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں یہاں پڑھا رہا ہوں، سو آئی ایم کیئرفل، آئی ایم مائنڈفل آف دا ورڈز دیٹ آئی ایم یوزنگ، سو آئی ٹرائی ٹو بی ایتھیکل ایز مچ ایز آئی کین. لیکن اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں، دنیا بھر میں جہاں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، مجھے کیا پتا اخلاقیات کی نہیں ہو رہی، کیا پتا کسی کو بندہ ڈانٹ رہا ہو، کسی کی حق تلفی کر رہا ہو. پھر کمیونیکیشن ہر جگہ ہو رہی ہے، بٹ یو کین ناٹ بی شیور دیٹ اٹ از اپ ٹو دا مارک اینڈ پیپل آر بینگ ایتھیکل. یو ہیو نو آئیڈیا ہاؤ پیپل آر ڈیلنگ اور اسپیکنگ ٹو ادرز اور ٹاکنگ ٹو ادرز. بٹ آپ کو اس لیے پڑھایا جا رہا ہے کہ whenever you communicate you try to be ethical. ہاں جی، اس کو سوال یہاں تک. اینی ون؟ سر ون وے اور ٹو وے کا ذرا ایک دفعہ پھر ڈفرینس اگر بتا دیں. ابھی جو میں پڑھا رہا ہوں آپ کو، پہلے مجھے یہ بتاؤ، یہ ون وے ٹو وے؟ سر یہ ون وے ہوگا کیونکہ ہم آپ کے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. سر ٹو وے میرے یو کین سامنے نہیں بیٹھے کمیونیکیٹ ہوئے، کر رہے ہیں وہاں پہ. لیکن آپ سن تو رہے ٹو ہو نا وے ہے یار. سر. یس سر. جس بچے نے کہا ہے ون وے، آپ نے کیا کہ ہم آپ میرے سامنے نہیں بیٹھے ہوئے. اگر میں ابھی کیمرہ آن کر دوں پھر سب کا، پھر سامنے بیٹھے ہوں گے سر. اگر میں کیمرہ آن نہ کروں پھر تو سامنے نہیں بیٹھے ہو نا، پھر تو پیچھے بیٹھے ہو نا. یس سر. مطلب اگر میرا کیمرہ آف ہے تو آپ کہتے ہیں سر ہم آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اگر کیمرہ آن ہے آپ کہتے ہیں آپ سامنے بیٹھے ہیں. نہیں سر ایسی بات. ہاں پھر کیسی بات ہے؟ یہ میں نے پہلے سمجھایا تھا آپ کو کہ جب بھی ایک بندہ دوسرے بندے سے مخاطب ہے، یا ریڈیو اسٹیشن ہے، آپ سنتے ہیں ریڈیو کبھی؟ یس سر ایک دو دفعہ کہیں سنا تھا. تو پھر ریڈیو اسٹیشن کیا ہے بتاؤ؟ وہ جو لائیو آپ بات کرتے ہیں، وہ جو لائیو ڈی جے بات کرتا ہے، ڈی جے اینکر جو بات کرتا ہے آپ سے، سر ٹو وے. یس. تو پھر ٹو وے نہیں ہے یار. مطلب آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ ٹو وے کے لیے ضروری ہے کہ تصویر نظر آئے، یہی کہہ رہے ہو نا؟ جی سر میں یہ مطلب سمجھ رہا ہوں. تو اگر میں ایک کمرے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، میں سامنے درمیان میں کارڈ بورڈ رکھ لوں، پھر آپ کیا کہو گے ون وے ہے؟ نو سر. میں آپ ہی کو چلو پردہ کر لو یار، چلو آگے چلو شاباش، پھر کیا ون وے ہو جائے گی؟ نو سر. سر ٹو وے کے لیے دو دونوں کا خواتین آپس میں باتیں کر رہی ہیں، دونوں کمیونیکیٹ نے برقع پہنا ہے، کیا ون وے ہے؟ نو سر. او بھائی ٹو وے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ تصویر نظر آئے. جہاں سامنے آڈینس بیٹھی ہے، جہاں سامعین بیٹھے ہیں، سامعین مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامعین سننے مطلب والے. سننے والے. تو ٹو وے ہے نا یار. اوکے سر سمجھ آ گئی. اور پبلک سپیچ کیا آتی؟ میں نے کہا تھا ٹیلی ویژن میں جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر خطاب کرتے ہیں، یہ قوم سے خطاب، وہاں سامنے آڈینس نہیں بیٹھی نا، وہ سامنے یس کیمرے سر. کو تو اندر جلسہ تو ٹو سمجھ وے آ ہے. ڈن. اور کوئی سوال سمجھ بھائی؟ آ ایس سر شمسا قمر، آپ کا فرسٹ ڈے آج؟ شمسا قمر آواز آ رہی ہے؟ یس سر آ رہی ہے. آپ کا فرسٹ ڈے آج؟
یس کچھ سمجھ آئی ہے تھوڑی بہت آپ کو؟ یس سر آئی ہے. بک ہے آپ کے پاس؟ ہے. آپ لکھ رہی ہو ساتھ ساتھ؟ یس. کوئی سوال؟ پچھلے سر لیکچرز مس ہوئے ہوا. ہاں پوچھو سر پوچھو آپ بچے. ون وے کا کہہ رہے ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ ٹی وی پہ اگر خطاب کر رہا ہے تو ون وے ہے. تو سر کیمرے میں کے پیچھے بھی تو بندہ ہے نا. لیکن اس سے مخاطب تو نہیں ہے نا، وہ یس. مخاطب تو نہیں ہے نا ان سے. یا پرائم منسٹر یہ کہتے ہیں السلام علیکم کیمرہ مین، آج میں آپ سے مخاطب کر رہا ہوں، یہ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب؟ نو سر. وہ تو نو قوم سے سر. خطاب کر، تو وہ تو قوم سے خطاب کر رہے ہیں، قوم تو نہیں بیٹھی کیمرے کے پیچھے. پھر یس. اور کس کا؟ تو آپ کے جو لیکچر مس ہوئے ہیں وہ آپ نے سن لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ٹیمز پر اویلیبل ہیں، اور جو لکھوایا ہے میں نے وہ لکھ لینا آپ. اور باقی بچہ، کوئی بچہ کنفیوزڈ ہے یا نہیں؟ سر ایک کوشچن تھا سر. ہاں پوچھو. سر اگر لیکچر سر آپ کا ریکارڈڈ ہوگا سر، پھر وہ سر ون بھی ہوگا نا؟ ون وے ہے نا آف کورس، لیکن ابھی تو لائیو کلاس ہو رہی ہے نا. یس سر، ابھی ابھی تو تو لائیو، لائیو ہے سر، لیکن اگر ریکارڈڈ ہوگا، جیسے اگر پرائم منسٹر کوئی خطاب سے ریکارڈڈ ہے پہلے کا، لیکن وہ بھی ون وے نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ ریکارڈ جو ہے وہ میں نے لیکچر ڈیلیور کیا تھا لائیو آڈینس کو. جو ریکارڈڈ لیکچر آپ سنو گے یس سر، وہ اصل میں ٹو وے تھا، کیونکہ میں نے تو لائیو آڈینس کو ڈیلیور کیا ہے نا. یس سر، لیکن میں تب سر نہیں تھا وہاں پہ سر، میں سر بعد میں سن رہا ہوں نا. ہاں جب آپ سنو گے پھر تو ظاہری بات ہے، لیکن سر پھر جب میں بھی آپ تو ون وے ہوا نا. آپ اس وقت جب سنو گے تو پھر آپ ٹو وے کنورسیشن کو ہی سن رہے ہو یار، پھر تو ہاں پھر ون وے کہہ سکتے ہو آپ. لیکن آپ یہ کہو گے کہ سر کی ٹو وے کنورسیشن کو میں سن رہا ہوں، کیونکہ اس وقت جب آپ سن رہے ہو تو میں آپ کو تو نہیں مخاطب کر رہا نا، میں تو مخاطب کر چکا ہوں نا. تو آپ کہو گے سر کی میں ٹو وے کنورسیشن کو ریکارڈ سن رہا ہوں. اور کوئی سوال کرو، شاباش. سر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سینڈر ریسیور سے مخاطب ہے تو وہ ٹو وے کمیونیکیشن ہے. ہاں ایسا ہی ہے. یس ہاں ٹھیک ہے. سر یہ کانٹیکٹس والا پوائنٹ نمبر 3 ٹیمپورل ٹائم والا ایک بار سمجھا دیں. پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھو. سر یہ کانٹیکٹس والا پوائنٹ نمبر 3 جو ہے ٹائم والا جو آپ نے بتایا تھا ٹیمپورل، وہ ادھر ایک ہاں ٹائم میں کیا لکھا ہے بتاؤ؟ کہ سینڈر کو اور ریسیور کو خیال رکھنا ہے، یہ لکھو اردو میں لکھا کرو، یہ خیال رکھنا ہے کہ وہ کس وقت کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. کہ فار ایگزامپل آپ رات کے آدھی پیر رات میں کسی کو کال کر لو یار، پھر آپ کہہ رہے ہو بس میں دی جا رہا ہے کمیونیکیٹ کرنے کا، پھر بندے کہیں گے یار کم از کم ٹائم تو دیکھو نا. کمیونیکیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کمیونیکیشن کے جوش میں ہر دن سارا دن کمیونیکیٹ کرتے رہو آپ. ویل کمیونیکیشن ہیز ٹو بی میڈ وائزلی. اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، میں کہوں چلو یار اب گھنٹہ بیٹھے ہو، چلو ایک اور گھنٹہ بیٹھ جاؤ. پھر ویل جہاں کمیونیکیشن ہے وہاں کمیونیکیشن کو اوقات کار بھی تو ہیں کہ نہیں ہیں یار. دیر از ٹائم فار ایوری تھنگ. اب آپ کو چونکہ میں نے پڑھ لیا کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے، بس اب میں سارا دن کمیونیکیشن ہی کرتا رہوں گا. ذرا باہر جاؤ نا، ذرا بازار میں جاؤ، آپ کو جی میں لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتا ہوں، جیسے راہ لوگوں کو بیٹھ کے ذرا کرو، ذرا بات کرو، کہیں بھائی اپنے اپنے کام جا رہے ہیں، کام جانے دو یار. تو جہاں کمیونیکیشن ہے اس کا کمیونیکیشن کے کوئی تہذیب ہے، آداب ہیں، کوئی وقت ہے، کوئی بندہ ہے. اب بس میں بیٹھے ہو، آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے ہو، کین یو اسٹارٹ کمیونیکیٹنگ ود پیپل؟ No, وہ کہیں گے who are you yaar, we don't want to talk to you. Who are you? You only communicate with the person who wants to communicate with you. جبرن تو نہیں کر سکتے ہو کسی کے ساتھ یار. تو وقت دیکھنا ہے، جگہ دیکھنی ہے. اب آپ کو بڑا رش ہے یار بازار میں ہوں، ابھی ایف ایٹ مرکز میں ہوں، شام ایف ایٹ مرکز ہے، بہت سارے لوگ ہیں. I just want to communicate. But you want to communicate. Have you asked them if they want to know? تو کمیونیکیشن کے لازمی ہے کہ بوتھ آر ولنگ ٹو کمیونیکیٹ. ہاں اگر وہاں کھڑا ہو کے ایک بندہ اعلان شروع کر دیتا ہے، خامخواہ اعلان پبلک میں، تو لوگ سامنے کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں، جہاں آڈینس ہے وہاں ٹو وے آ جاتی ہے. اور کوئی سوال بھائی؟
حریم مظہر عباسی. سر ایک سوال ہے سن کے بچے حریم سمجھ آ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے. جویریہ بطول آپ فالو کر رہی ہو؟ یس سر. آپ پوچھو بچے کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ اگر دو بندے بیٹھے ہوئے مطلب ایک کمرہ ہے یا کوئی بھی جگہ دو بندے بیٹھے ہوئے نہ پہلا دوسرے بندے سے مخاطب ہے نہ دوسرا پہلے بندے سے مخاطب ہے بیٹھے ہوئے ہیں بس نہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں نہ مخاطب ہے نہ کوئی ایکسپریشن دے رہے ہیں تو وہ بھی کمیونیکیشن ہوگی سر. اور دیکھ کس طرف رہے ہیں؟ سر مختلف ایک جو نا ادھر مڑا ہوا ہے ایک دوسری سائڈ میں مڑا ہوا ہے. پھر تو یہ ہوگی کمیونیکیشن کہ نہیں ہوگی سر؟ یار امین کم آن یہ تو کامن سینس ہے یار. مطلب کمرے میں دو بھائی بیٹھے ہیں ایک بھائی اپنا ہیڈ فون لگائے گانے سن رہا ہے ایک بیٹھا پڑھ رہا ہے. اب آپ یہ پوچھو کہ وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. بھائی کمیونیکیشن ہوتی ہی تب ہے جب آپ مخاطب ہوتے ہو کس سے. اب جب آپ مخاطب ہوتے ہو کس سے اب وہ کیسے ہوتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے چاہے وربلی چاہے نان وربلی لیکن کمیونیکیشن کی نیت تو ہو نا. تو اگر ایک دوسرے کی طرف مڑ کے بیٹھے ہوئے لیکن نہ کوئی مطلب ایک دوسرے کو تاثر دے رہے ہیں نہ بات یار مطلب کمیونیکیشن کا مطلب بھی یہی ہے کہ یو وانٹ ٹو کمیونیکیٹ یو ہیو دی انٹینشن ٹو کمیونیکیٹ. اب وہ جو انٹینشن کا اظہار ہے وہ آپ کی مرضی ہے چاہے لفظوں سے کرو چاہے جیسچر سے کرو. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا یار. یہ تو وہی بات ہوگی میں نے مثال دی ہے کہ آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہو لوگ بیٹھے ہیں ہر بندہ اپنے کام میں مگن ہے یار. آپ لائبریری میں آتے ہیں بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر ہر بندہ اپنا کام کر رہا ہے وہ آپ سے مخاطب ہی نہیں ہے یار وہ تو اپنا کام کر رہا ہے. کمیونیکیشن ہوتی تب ہے when someone looks at you and says something to you. اس کی جو لک بھی ہے the fact that he looked at you کچھ کہا نہیں وہ بھی کمیونیکیشن ہے. آپ کہتے ہیں بس میں بیٹھا اس بندے میری طرف دیکھا تو ختم کمیونیکیشن ہو گئی نا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ بندے کے چہرے اپوزٹ ڈائریکشنز میں ہوں آپ کو کمیونیکیشن ہو جائے گی. کیوں بھائی سر اگر ایک دوسرے کی ڈائریکشن میں ہوں وہ میرے سامنے بیٹھا ہوں میں اس کے سامنے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں لیکن نہ کوئی تاثر دے رہے ہیں نہ کوئی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ نے پڑھا نہیں کہ اگر آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہو تو ایبسنس آف میسج بھی تو میسج ہی ہے نا. آپ دیکھ رہے ہو بس پہ سفر کر رہے ہو آمنے سامنے بیٹھے ہو یار پھر بتایا نہیں آپ کو سر پہلے. آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ کوئی پرائم منسٹر مطلب کوئی خطاب کر رہا ہے وہ قوم سے کر رہا ہے لیکن کیمرہ مین پیچھے کھڑا ہوگا وہ اسے دیکھ رہا ہے لیکن اس سے بات نہیں کر رہا اس سے مخاطب نہیں ہے مخاطب وہ قوم سے. تو آپ نے کہا یہ کمیونیکیشن نہیں ہوگی کیمرہ مین کے ساتھ. یار وہ اسے مخاطب بھی نہیں ہے یار وہ مخاطب بھی نہیں ہے اس سے. چلو ایسے کہہ لو آپ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مخاطب نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے میں یہ مثال کوٹ کر رہا تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں لیکن مخاطب نہیں ہے تو یہ کمیونیکیشن ہوگی یا نہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہاں نا ایک دوسرے کے سامنے دو بھائی بیٹھے ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں they are looking at each other so when they are looking at اب دو باتیں وہ آمنے سامنے بیٹھ جائیں سر نیچے کر لیں آمنے سامنے بیٹھ جاؤ سر نیچے کر لو تو آپ تو you're not communicating with the other person یار. تو سر اگر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں سر اٹھے میں تو کمیونیکیشن ہوگی. تو پھر آف کورس دیکھ رہے ہیں نا آپ دیکھ رہے ہو آپ کیا پیغام دے رہے ہو اس کو کچھ تو کہہ رہے ہو نا کہ I don't want to talk to you I don't want to speak to you. اسی طرح جب وہ پرائم منسٹر خطاب کر رہے ہوں گے تو ایسی بات کیمرے کو دیکھیں گے اور کیمرہ مین کیمرے کے پیچھے ہی کھڑا ہوگا تو دونوں کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. پرائم منسٹر کیمرے میں دیکھتا ہے کیمرے میں دیکھتا ہے پرائم منسٹر بندے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. اگر آپ اسی سے بضد ہو تو کیمرہ مین کو بھی تو وہ یہی کہہ رہا ہے. اگر آپ کہتے ہو نہیں پرائم منسٹر کیمرہ مین سے بھی مخاطب ہے میں کہتا ہوں پرائم منسٹر کیمرہ مین کو نہیں دیکھ رہا ہوتا پرائم منسٹر کیمرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے. جو آرٹسٹ ہیں ڈرامے ہیں وہ آرٹسٹ کس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو کیمرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں یار. کبھی آپ نے تصویر کھنچوائی ہوگی کبھی تصویر کھنچوائی ہے کہ نہیں کھنچوائی یار. جب تصویر کھنچوائی ہے تو پیچھے کیمرہ مین فوٹوگرافر کیا کہتا ہے کہاں دیکھو کیمرے میں. تو پھر اب آپ کہتے ہو نہیں کیمرہ مین بھی کھڑا ہے تو اگر میں کہتا ہوں اگر پرائم منسٹر کیمرہ مین کو بھی کہتا ہے کیمرہ مین کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے نا کیمرہ سیدھا رکھو یار کیونکہ میں قوم سے مخاطب ہوں. سر ایک اور چھوٹا سا سوال ہے
اگر دو بھائی بیٹھے ہیں کمرے میں ٹھیک ہے آمنے سامنے بیٹھے ہیں ایک بھائی دوسرے کو دیکھ رہا ہے لیکن دوسرا بھائی نیچے دیکھ رہا ہے اس کی طرف نہیں دیکھ رہا نہ کوئی بات کر رہا تاثر کوئی بھی نہیں ہے لیکن ایک دیکھ رہا ہے ایک دیکھ رہا نہیں تو وہ کمیونیکیشن ہوگی. تو آف کورس جس کا سر نیچے ہے وہ کیا وہی کہہ رہا ہے اس کو یار کیا رہا ہوں ٹاک ٹو یو. تو سر بات لیکن کسی کو بتاؤ تو صحیح نا کہ میں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے یار. کسی کو بتاؤ تو صحیح. اب ایک بندہ ایسے میں کہتا ہوں سر آپ روڈوں پہ چلتے ہوئے جا رہے ہو روڈ پہ موچی بیٹھا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہو میں نے اس کی طرف دیکھا یار وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو کمیونیکیشن فیز میں آؤ گے نا. کمیونیکیشن کے موڈ میں تو آؤ نا آپ کمیونیکیشن میں موڈ میں تو لاؤ اس کو تب بھی کمیونیکیشن ہوگی نا. سر آپ نے کہا کہ اگر آپ اپنے بھائی کو دیکھ رہے ہو بھائی نے سر نیچے کیا اس نے مطلب کمیونیکیشن ہوگی. بھائی نے کہا میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا اس نے سر نیچے کیا ہوا ہے تو یہ کمیونیکیشن ہوگی. اسی طرح سر کیمرہ مین ہوگی تو کیمرہ مین تو مطلب دیکھ رہا ہے پرائم منسٹر کو دیکھ رہا ہے کیمرہ بھی دیکھ رہا ہے مطلب کیمرہ رکھا ہے تو وہ تو پرائم منسٹر کو دیکھ رہا ہے اس سے کیمرہ سائڈ کیا ہوا دیکھ کے سائڈ کیا لیکن آگے سے پرائم منسٹر جو ہے وہ جو ہے نا قوم سے بات کر رہا ہے تو وہ بھی کمیونیکیشن نہیں ہے. وہ کہے گا نہیں میں تم سے بات نہیں کر رہا میں قوم سے بات کر رہا ہوں. تو کیمرہ مین بھی عوام کا حصہ ہے نا تو وہ کیمرے میں دیکھ کے اس کو بھی تو پیغام دے رہے ہیں یار. سر آپ نے کہا تھا نا کہ مطلب پرائم منسٹر جو ہے نا کمیونیکیٹ نہیں کریں گے تو یہی کنفیوژن تھی اسی لیے اتنی ساری بحث ہوئی ہے. تو اگر آپ کو برا لگے تو معذرت چاہتا ہوں. تو مطلب میرا یہی تھا کہ کمیونیکیشن ہوتی ہے دونوں کے درمیان نہیں برا نہیں آپ ڈیبیٹ کریں اور کنونس کریں مجھے. یس ہاں کیا پوچھ رہے ہو اور بچہ کیا کہہ رہا ہے پوچھو. سر آپ نے بتایا تھا کہ کوئی بھی انسان موجود ہے تو وہ کوئی نہ کوئی میسج دے رہا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن ہے سر. کوئی بول نہیں رہا تھا بھی وہ تو میسج دے رہا ہے کہ میں بول نہیں رہا تو یہ کمیونیکیشن ہے نا سر. کیمرہ مین اور کمیونیکیشن ہو رہی ہے سر. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا یار اس سے مخاطب نہیں ہے نا یار. یہ تو وہی بات دو دوست آپ کھڑے ہو آپ جا رہے ہو روڈ کے باہر جا رہے ہو آپ کے سامنے دو دوست آ جاتے ہیں آگے دو دوست آپ دو بندے آ رہے ہیں آپ ایک بندے کو آپ جانتے ہی نہیں ہو تو آپ صرف ایک بندے کو کہتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام دوسرے دیکھتے ہی نہیں ہو آپ تو ایک ہی بندے سے مخاطب ہونا آپ ایک ہی سے کمیونیکیٹ کر رہے ہو نا. جو ہی آپ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو گے کمیونیکیشن فیز میں تو آؤ نا. جو ہی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو گے اور کچھ نہیں بولو گے بس پھر کمیونیکیشن ہو گئی ہے نا. سر دو بندے آ رہے ہیں ایک دوسرے سے نہیں کرتے تو ایک دوسرا ہماری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ہم اس کی طرف نہیں دیکھ رہے ہم سلام دے رہے ہیں نہ جواب دے رہے ہیں تو مطلب سر یہ بھی کمیونیکیشن ہوئی نا. کمیونیکیشن ہم تو اسے تاثر دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے سے بات نہیں کرنا چاہ رہے ہم تم سے بولتے ہی نہیں ہم تمہیں جانتے ہیں یہ بھی کمیونیکیشن ہے. لیکن کم از کم نظر تو ملے نا یار. نظر تو ملے نا نظر تو ملاؤ نا نظر ملانے کی زحمت تو کر لو نا. اس طرح تو ہزاروں بندے جا رہے ہیں روڈوں پہ تو نظر ایک دفعہ جب نظر مل گئی آپ کی آپ کمیونیکیشن فیز میں آ گئے ہو. میرے کہنے کا مطلب سر یہ ہے کہ اگر نظر ہم نہیں ملاتے یہ بھی کمیونیکیشن ہے. ہم مجھ سے یہ تاثر دیں گے کہ یار میں تمہیں نہیں جانتا میں یہ بھی کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ہم اس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں جانتا میں کام تو نہیں کروں گا تو سر یہ بھی کمیونیکیشن ہے. ہاں تو ٹھیک ہے یہ بھی نان وربلی کر رہے ہو آپ ٹھیک ہے نان وربلی لیکن آپ ایک بندے کو دیکھنا بازار میں جا رہے ہو بازار میں کتنے بندے جا رہے ہیں یار. اس طرح تو ہر بندہ کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہے لیکن جب تک آپ ان کی طرف دیکھو گے نہیں you got to look at the other person بھائی دیکھنا تو پڑے گا نا آپ کو. میں بھی کہتا ہوں جاؤ F7 مرکز میں واک کرو یا جاؤ 100 بندہ واک کر رہا ہے پہلے آپ ان کو دیکھو گے نا دیکھو گے تو آپ کو کہ سارے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہو میں آنکھیں بند کر رہا ہوں اگر آپ نے آنکھیں بند کر لی پھر باقی بندے دیکھ رہے ہیں نظر کا ملنا تو لازمی ہے. ابھی آپ کو ایک اور سوال کرنا چاہیے تھا جن کی نظر ہی نہیں ہے جنہوں اللہ نابینا ہے پھر وہ they can feel the vibrations they can feel the waves. جو انسان ہے انسان کو کم از کم کسی چیز کی طرف دیکھے گا تب بھی کمیونیکیشن فیز میں آئے گا نا یار. ہاؤ ایلس کین یو کمیونیکیٹ جب آپ یا آپ دیکھ لو یا وہ دیکھ لے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ جب وزیر اعظم کیمرے میں دیکھ رہا ہے وہ عوام سے مخاطب کر رہا ہے. وہ مخاطب جب عوام سے کر رہا ہے تو کیمرے کے پیچھے کھڑا بندہ بھی عوام کا حصہ ہی ہے نا یار. جب کیمرے میں دیکھ کے پیغام دے رہا ہے تو انڈائریکٹلی اس سے بھی کر رہا ہے لیکن مین ایڈریس اس کی آڈینس کیمرے کے پیچھے بیٹھی عوام ہے.
اور انڈائریکٹلی اس سے بھی کر رہا ہے, ڈائریکٹلی نہیں کر رہا اس سے کیمرہ سر مین. یہ بات بالکل کلیئر ہو گیا, الحمدللہ سمجھ آ گیا. مطلب آپ نے یہ بات بھی کی ہے نا کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر دو بندے ان میں سے اگر ایک دیکھتا, میں نہیں دیکھتا, مطلب میں اور آپ ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم دونوں واک کر رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں لیکن میں آپ کو دیکھ رہا نہیں ہوں, کمیونیکیشن ہوگی. آپ یہ کہہ رہے ہیں, مطلب سمجھ آ گئی, مجھے کنسیپٹ میرا کلیئر ہو گیا کہ مطلب ایک بندہ بھی اگر دیکھتا دوسرا نہیں بھی دیکھتا, اگر میں نہیں دیکھتا تو مطلب میں آپ کو جانتا نہیں, مطلب کمیونیکیشن ہو گئی ہے. تو اسی طرح سر ٹھیک ہے واپس وہی پوائنٹ آتا ہے, لیکن سمجھ آ گئی, لیکن ویسے ایک پوائنٹ آ رہا ہے کہ دیکھیں اگر عمران خان پرائم منسٹر ہے, وہ کیمرے میں دیکھ رہا ہے, تھوڑا سا کلیئر بولو مین نا, تو ایک منٹ یار, تھوڑا سا ذرا مائکرو فون ٹھیک کرو, آپ کے لفظ کٹ رہے ہیں بیچ میں, سمجھ نہیں آ رہا ہے. چلو آپ بولو, جلدی کرو, بولو. مائکرو فون قریب کرو نا, آپ کے الفاظ کٹ رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہے, بولو آپ, اب بولو. ہاں چلو بولو آپ. سر میں یہ کہتا کہ آپ نے بتایا, میں آپ نے سکھایا, ہم یہ کمیونیکیشن پڑھ رہے ہیں کہ آپ نے کہا دو بندے جانتے بھی نہیں ہیں کسی کو, لیکن ایک بندہ اگر دیکھ رہا ہے دوسرے بندے کو اور دوسرا بندہ اسے نہیں دیکھ رہا, جانتا ہی نہیں ہے, تو نہ دیکھنا بھی تو کمیونیکیشن ہے. سر میں یہ کہتا, تو اسی طرح آپ دیکھیں اگر عمران خان ہے وہ جو نا عوام کو خطاب کر اور کیمرہ مین ہے, تو وہ کیمرہ مین کو تو نہیں جانتا, کیمرہ مین کو دیکھے گا بھی نہیں, لیکن کیمرہ مین تو اسے جانتا ہے, وہ اسے دیکھے گا, تو یہ بھی کمیونیکیشن ہوئی نا سر ان کی طرف. ہاں لیکن انڈائریکٹلی نا یار, انڈائریکٹلی ہے نا, انڈائریکٹلی ہے نا, کیونکہ وہ کیمرے مخاطب تو وہ کیمرے میں بیٹھی عوام کو ہے نا. جی سر کمیونیکیشن ہوگی دونوں کی طرف. ہاں انڈائریکٹلی ہے نا, ڈائریکٹلی نہیں ہے, کیونکہ مخاطب اس کو ہے ہی نہیں. آگے سمجھ آ. اور کوئی سوال بھائی, اور کوئی سوال؟ یس بس ڈن, بس چلو بھائی ٹھیک ہے. اب کتنا رہ گیا ہمارا چیپٹر تھا جو, دیکھیں یار کتنا رہ گیا, دوسروں کو ختم ہو جائے گا کل. ہمارا بیریئرز ہے, اور بیریئرز کے بعد ٹھیک ہے آپ کے دو ٹاپکس رہ گئے ہیں, آپ تھوڑا سا پیچھے ہوں سر. چلو ٹھیک ہو گیا, ڈن, بس کو پڑھ لینا آپ نے, اور پھر انشاءاللہ کل سے کنٹینیو کریں گے. جو بچوں مطلب درمیان ہوئی ہے, تو اگر اس میں اگر آپ مائنڈ کیا, آپ نے مائنڈ کیا, کوئی بات بول لگی تو میں معذرت چاہتا ہوں, ویسے میں اپنا کنسیپٹ کی اور وہ کلیئر ہو. میں کبھی بچوں کو سوال سے روکتا نہیں ہوں, آپ سوال کریں, ٹھیک ہے, کھل کے سوال کیا کریں, کسی نے شرمانا نہیں ہے سوال کرنے سے, ڈیبیٹ کریں, کنونس کریں, اور یہ اچھا ایسی تو آپ سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, گفتگو کرنے سے, آرگومنٹ کرنے سے شرمانا نہیں ہے, بلکہ قائل کریں, اچھی بات ہوتی ہے, اس سے نا بندہ سیکھتا ہے. ٹھیک ہو گیا, رائٹ, چلو پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے, رائٹ, اوکے جی, اللہ حافظ.